نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑ رحمتیں نازل فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ، آل صحابہ پر، آل بیت پہ، اور ہم سب کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھتے رہیں۔ تو آج جتنے بھی مہمان ہیں، سید جاشا صاحب ہیں، ہمارے ممتاز کھچی صاحب ہیں سیلم والی سے، اور میڈم بشرا صاحبہ گرلز کیمپس سے ہیں، ہمارا سٹاف جو 49 ٹیل سے آیا ہے، جتنے بھی یہاں پہ میرے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، میرے بزرگ ہیں، سب کو میں یہی کہنا چاہتا ہوں۔ مجھ سے پہلے جو میڈم بشرا نے بات کی اس میں 100% صداقت ہے کہ جو پہلے بچے تھے اسی حال کے اندر یہ جو حال آپ دیکھ رہے ہیں، بچے صبح آتے تھے اور رات، سید جاشا صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں، عرفان صاحب بھی موجود ہیں، اور رات کئی دفعہ 11 بجے، رات 11 بجے جاتے تھے۔ صبح کا بچہ آیا ہوا ہے، ان کے والدین بھی دعائیں دے رہے تھے، شاباش دے رہے تھے، اور وہ بچے بھی کچھ سیکھ پا رہے تھے۔ لیکن ایسا وقت بھی آیا ہے کہ مجھے یاد ہے کہ ایک دن غلطی سے چھٹی کے بعد ایک بچے کو بٹھایا گیا کینچی موڑ سے۔ میں نے پوچھا کہاں سے آتے ہو، تو اس نے کہا میں کینچی موڑ سے آتا ہوں۔ شاہ صاحب یہ بات سننے والی ہے، تو میں نے کہا چلو آدھا گھنٹہ آپ لگا لو، یہ کام کر رہے ہیں آپ بھی کر لو۔ تو اگلے دن پھر میں نے اس کو جب بٹھایا نا، تو اس نے مجھے درخواست دکھائی جس میں اس کی والدہ نے لکھا تھا کہ اس بچے کو 2 بجے کے بعد بٹھایا گیا۔ تو میں نے پہلے بھی انتظامیہ سے پوچھا ہے کہ اس بچے کو کیوں 2 بجے کے بعد بٹھایا ہے، اور اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ جب وہ بچے نے مجھے تحریر دکھائی نا، میں نے کہا آپ کے پاس کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا نہیں ہے۔ میں نے بچے دوسرے کو بھیجا، بھائی موٹر سائیکل پہ اس کو گھر توڑ چھوڑ کے آؤ۔ تو ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ بچے جو تھے معصوم تھے۔ آج سے 10 سال پہلے یا 12 سال والا بچہ جو تھا نا، وہ معصوم تھا۔ اب وہ صورتحال نہیں ہے۔ یہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کا استاد بنایا ہے، لیکن کسی حد تک وہ بھی ہمارے استاد ہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یاد ہے آج سے 2.5 یا 3 ماہ پہلے ایک بچہ ہے، اس کا نام ہے احسان قادر، سیلم والی سے بلانگ کرتا ہے۔ وہ نوی صفدر صاحب کلاس میں تھے، میں کلاس میں گیا تو میں نے کہا سر میں نے اس کو دیکھا ہے کہ اس کو تو نومیریکل کا پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ کیا سین ہے؟ انہوں نے کہا بھائی یہ سین یہ ہے کہ اس کو نومیریکل آ نہیں سکتے۔ میں نے اس کے بعد پھر جو میرے اندر سکل تھی میں نے اس کو کوشش کی، لیکن یہ بات سننے والی ہے۔ لیکن میں نے بھی ہوا میں کی، 2.5 مہینے گزر گئے۔ 4 دن پہلے سید جاشا صاحب 9:30 بجے کا وقت ہے، رات 9:30 بجے، اس طرح میں بیٹھا ہوں، ادھر سرشاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بچہ میرے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ یہ بات ٹیچرز سے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر وہ سن رہے ہیں تو مہربانی، نہیں سن رہے تو پھر نہ سنیں، اگر سن رہے ہیں تو ان کی مہربانی۔ وہ ایکولیبریم کا لفظ کو اس کو کیبلیریم پڑھ رہا تھا۔ میں نے جب اس کو دیکھا تو میری سینس میں نے کہا یہ 2.5 ماہ پہلے ٹیچر نے ٹریس کیا تھا، میں نے بھی اس کے ساتھ جو مجھ سے سٹرگل ہوئی میں نے بھی کی، تو یہ کیا سین ہے؟ میں نے شاہ صاحب کے پاس بھیجا، جب شاہ صاحب سے کو سناؤ یہ تو کیا پڑھ رہا ہے؟ تو میں دیکھ رہا تھا، جب وہ گیا تو شاہ صاحب ہنسے، پھر اس کو انہوں نے گائیڈ کیا۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچہ جو عرفان صاحب بھی 3-4 دن ہو گئے ایک ہی بات کر رہے تھے کہ یہ جو سسٹم ہم کر رہے ہیں اس سے ہمیں نکلنا ہوگا، تو میں بھی اس کو مانتا ہوں کہ وہ بچہ وہ نہیں ہے۔ میں اپنے سٹاف کی جب میٹنگ لیتا ہوں تو میں ان سے یہ کہتا ہوں، آج پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ کئی بچے ایسے ہیں جن کو ہم صبح سے شام تک پڑھاتے ہیں، ہر روز پڑھاتے ہیں، اگر کوئی 3rd پرسن آ کے آبزرو کرے تو وہ کہے گا کہ یہ جھوٹے ہیں، انہوں نے ایک لفظ بھی اس کو بچے کو نہیں پڑھایا۔ ایسے بچے کمپریہنسو میں موجود ہیں۔
چاہے وہ ہاسٹل میں ہے چاہے وہ ڈے اسکول میں، صبح سے شام تک، اور بڑی دیانتداری جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل سمجھ دی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے۔ لیکن پتہ یہ چلا کہ اب ہمیں جو اپنا، جیسے مجھ سے پہلے میڈم بشرا یہاں پہ آئی، انہوں نے بات کی کہ ہمیں اپنا جو میتھڈالوجی ہے اس کو چینج کرنا ہو۔ اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے نا 2 دن پہلے شاہ صاحب نے کہا کہ فلاں ہمارے دوست ہیں، ان کی والدہ فوت ہو گئی ہیں، تو آپ گئے ہیں؟ میں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ پھر انہوں نے عرفان صاحب سے پوچھا، انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں نہیں پتہ۔ تو میں اور عرفان صاحب کافی دنوں کے بعد کٹھے مل کے باہر گئے، حتیٰ کہ یہاں پہ ہفتہ ہفتہ ہماری ملاقات نہیں ہوتی ایک کیمپس میں رہتے ہوئے۔ میں صبح جب آتا ہوں پھر کلاس میں جاتا ہوں، رات کئی دفعہ 9-10 بج جاتے ہیں چلتے چلتے۔ تو ہم جب جا رہے تھے تو بات ہو رہی تھی کہ یہ جو MBBS کے ایڈمیشن ہوئے ہیں اس میں کمپریہنسو کے تقریباً اس سال 100 بچہ جو تھا وہ 1000 سے ابو تھا۔ میں اپنی کمپریہنسو سروودے کی بات کر رہا ہوں، یا 96 ہوں گے یا 90 ہوں گے جو بچے بوائز اور گرلز میں، اور ان میں جو میڈیکل میں بچے گئے ہیں نا اس سال، جو میری انفارمیشن ہے وہ 1% یا 2% ہے۔ تو پتہ چلا کہ بڑے بڑے ذہین بچے، ایسے بچے جو صرف سبق دیکھتے تھے اور ان کو یاد ہو جاتا تھا۔ وہ چیلنج تھا کہ سارا ادھر کتاب پڑھائی ہے ادھر سن لیں، سنا سکتے تھے۔ وہ بچے بھی ڈی ٹریک ہوئے ہیں، وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ سید جاہ شاہ صاحب تشریف فرما ہے۔ کئی دفعہ جب ان سے بات ہوتی ہے تو بھتیجے بھی پڑھتے رہے ہیں، بھانجے بھی پڑھتے رہے ہیں، حتیٰ کہ ان کی فیملی کے کچھ لوگ آزاد کشمیر سے بھی آئے ہوئے تھے یہاں سے، اور الحمدللہ اللہ کی برکت سے ان بچوں نے MBBS بھی کیا ہے۔ تو ایک بات کرتے تھے کہ جب کوئی فیمیل ٹیچر یا ٹیچر بچے کو یہ کہتا ہے نا کہ یار تم یہ نماز یاد کر لو، یا یہ تم ایکسٹرا کوئی کام کرو، یا تم نماز پڑھا کرو، اور بچہ گھر میں نماز پڑھتا ہے تو سوال ہوتا ہے کیوں پڑھ رہے ہو یا کیا ہوا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے فلاں ٹیچر نے کہا ہے۔ تو مطلب ہے والدین ساری چیزیں بھول جاتے ہیں، اس کے لیے دعا کرنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق مال میں برکت عطا فرمائے کہ ہمارے بچے کو اس ٹریک پہ ڈالا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے جو کام خوش قسمتی سے یا بد قسمتی سے اس فیلڈ میں ہم آ گئے ہیں، یہ فیلڈ آسان نہیں ہے، لیکن ہم اس کو سمجھتے ہیں آسان۔ اب آپ یقین جانیں جن بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں، میں پڑھاتا ہوں یا آپ پڑھاتے ہیں، اگر ہم بد دیانتی کرتے ہیں، ہم موبائل یوز کرتے ہیں، یا ہم ان کو اس لیول پہ نہیں پڑھاتے، تو اگر کسی دن ہمارا دل کر بھی پڑے کہ ہم پڑھائیں تو پھر ہم ان کے سامنے بے باس ہیں۔ اگر ہم پوری اس دور میں پوری ایمانداری سے بھی پڑھا رہے ہیں تو ہمیں مشکلات ہیں، لیکن جب ہم ان کے سامنے کوئی اپنا ویک پوائنٹ ان کو دے لیں گے اور اس کے بعد ہم ان توقع کریں گے کہ وہ ہماری بات سنیں یا ہم سے وہ فیض لیں تو وہ بڑی مشکل ہو جائے گا۔ تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ جو وقت آپ نے گزار لیا ہے وہ تو آپ نے گزار لیا ہے، لیکن جو آنے والا وقت ہے وہ بہت مشکل وقت ہے۔ وہ جیسے میڈم جی کہہ رہی تھی کہ آپ ہماری باتیں نہیں مانتے، واقعی یہ وقت ایک وقت تھا کہ ہم بچوں کو پڑھاتے تھے یا میمورائزیشن کراتے تھے تو اس کا اثر ہو جاتا تھا۔ اب ہمیں بھی ہم اعتراف کر رہے ہیں کہ بڑی ہارڈ شپس ہیں، اتنی ہارڈ شپس ہیں کہ کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ لیکن میں آپ سے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے یہ ساری کائنات سجائی گئی، اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن پاک میں اس کا ذکر فرمایا ہے، اے میرے پیارے حبیب اگر میں نے آپ کو اس دنیا میں نہ بھیجنا ہوتا تو میں یہ دنیا تخلیق نہ کرتا۔ وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن جس دن بدر کا میدان تھا، 1000 کفار تھے اور 313 مسلمان تھے، کہتے ہیں کہ پوری رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے سب کچھ بنا ہے وہ پوری رات ایک لمحہ بھی انہوں نے آرام نہیں کیا، زاروں قطار ہوتے رہے، حتیٰ کہ یہ الفاظ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ یہ 313 اگر مٹ گئے تو تیرا نام
دنیا سے تیرا نام و نشان مٹ جائے گا، آج تو ہماری حفاظت فرما۔ زاروں قطار روتے رہے، صحابہ تسلی بھی دیتے رہے، چپ بھی کرواتے رہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات روتے رہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی ہمارے پاس اسباب ہیں یا جو نالج ہے وہ بروئے کار تب ہی آئے گا، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم سے جو غیر مسلم ہیں وہ بہت زیادہ کامیاب ہے۔ اس دور میں جو غیر مسلم ہیں وہ سائنس، ٹیکنالوجی، ہر شعبہ میں ہم سے آگے ہیں۔ یہ نہیں پتا، مجھے اس سوال کے جواب کا نہیں پتا کہ وہ کیسے آگے ہیں، لیکن یہ اس بات کا پتہ ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ہم کامیاب ہوں تو پھر اس کا ایک ہی ہے کہ ہم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان کو کسی حد تک ہمیں ان کو ساتھ اپنے سلیبس کا حصہ ڈالنا ہوگا۔ دوسری بڑی بات یہ ہے کہ 5 یا 6 دن پہلے مجھے ایک جگہ پہ بیٹھنے کا موقع ملا۔ ہمارے ایکس سیکٹری رہے ہیں، ان کا تعلق لاہور سے ہے، تو میں کسی حد تک ان کی گفت و شنید یا ان کی پرسنالٹی سے متاثر ہوں۔ تو وہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہے تھے، جب میں نے ان کی بات سنی تو مجھے اپنے آپ پہ بھی بڑا افسوس ہوا، اپنے ملک پہ بھی افسوس ہوا اور اپنے آپ پہ بھی ہوا کہ یہ جو ملک ہے یہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ اب اس سے پہلے میں نے ایک دفعہ ایک کالم پڑھا تھا جس میں لکھا تھا کہ یہ ملک میری اور آپ سب کی ماں کا درجہ رکھتا ہے، اگر آپ مانیں یا نہ مانیں۔ تو اس میں یہ تھا کہ جب ماں بیمار ہو جاتی ہے تو اس کا علاج کیا جاتا ہے، نہ کہ اس کو چھوڑ کے بھاگ جایا جاتا ہے، گھر چھوڑ کے گھر سے چلا جایا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ منظور شاہ صاحب میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا 15-16 سال کا ایک ناتا رشتہ ہے۔ تو جب سے ہم کبھی سٹیج پہ آتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو یہ بات ہوتی ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ اس وقت مشکلات کا شکار ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر ہم نے 15 سال پہلے، میں نے 15 سال پہلے یہ بات کی ہے تو وہ شاید اس وقت وہ مشکل میں نہیں تھا۔ آج 15 سال کے بعد جس سٹیج پہ ہم کھڑے ہیں اس کا ایک ایک حصہ جو ہے وہ زخمی ہے، ہمیں پکار رہا۔ حتیٰ کہ کئی دفعہ گھر بھی بیٹھے ہوتے ہیں یا جاتے ہیں سفر پہ، ریلوے اسٹیشن جو ہے یا ہمارے نہر جو ہوتے ہیں ان کے اوپر بنگلے ہوتے تھے، وہ انگریز کہتے ہیں جو لوٹنے آئے تھے ہمیں، وہ ہمیں کیا کیا نظام دے کر گئے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے اس کو برباد تو کیا ہے، اس نظام کو جو غیر مسلم ہمیں دے کے گئے تھے، ہم نے اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا، اس میں کوئی بہتری نہیں لائے، اس کو بدتر ہی کیا، بدتر ہی کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے کام کو اپنے اخلاص کے ساتھ کرنا ہوگا۔ جس طریقے سے آج ماڈل لیسن کی بات ہوئی اور سب سے آخری جو لیسن تھا وہ وقار لائی صاحب کو یہاں بھیجا گیا، وہ ہمارے ساتھ کوئی میرے خیال 4-5 یا 6 ماہ ان کو ہوئے ہیں وہ انہوں نے جوائن کیا ہے۔ تو وہ ایک دن میں نے ان کو دیکھا، یہ چھٹیاں جو تھیں اس کے اندر یہ بچوں کو پڑھا رہے تھے، تو میں نے دیکھا کہ بہت اچھا وہ چھوٹے چھوٹے سوال ان کو لکھ کے دے رہے ہیں، لیکن آج پھر جب انہوں نے لیکچر دیا تو وہ شاید اس لیول کی وہ تیاری نہیں کر پائے تھے یا اس لیول کو وہ دیکھ کے نہیں آئے۔ تو اس چیز کا بھی ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ جب ہمیں کسی کے سامنے جانا ہے یا ہمیں کوئی ڈیوٹی دی گئی ہے تو ہم ڈیوٹی کو اپنے ڈیوٹی سمجھ کے ہم نے اس کو پورا کریں۔ باقی جو بچے ہیں یا ان کے والدین ہیں ان کی بہت زیادہ توقعات ہیں، بلکہ ایم این اے صاحب 4-5 دن پہلے ایک بات کر رہے تھے، ہم ٹیچر سارے بیٹھے ہوئے تھے، ان سے یہ بات کر رہے تھے کہ یہ بچہ ایک دور دراز سے، آج 2 بچے تھے ان کا ابھی فون آیا تھا، وہ سیال کوٹ سے آئے ہوئے ہیں یا گجرانوالے سے آئے ہوئے ہیں، مطلب 2 میں اور 4 میں پڑھتے ہیں۔ اب 2 اور 4 میں جو بچہ پڑھتا ہے اور وہ سیال کوٹ سے آئے یا گجرانوالے سے آئے، راستے میں اگر ہم سکول گنے تو سینکڑوں سکول بنتے ہیں، وہ یہاں کیا لینے آیا ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ اپنی ماں کو بھی چھوڑا ہے، باپ کو بھی چھوڑا ہے، گھر بھی چھوڑا ہے، ادھر ٹھنڈے پانی سے وہ نہاتا ہے، کبھی کھانا اس کو پراپر ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، یعنی جو اس کی بیسک ضروریات ہیں وہ شاید لائف میں جو اس کو ملنی چاہیے، اس کا رائٹ ہے، وہ شاید اس کو اس لیول کی نہیں مل پا رہی۔ وہ یہاں پہ کس مقصد کے لیے آیا ہے؟ تو وہ اللہ کے بعد ہمارے رحم و کرم پر ہے۔ تو میں تو کئی دفعہ یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر میں یا آپ توبہ استغفار کسی ایک انسان کو مار دیتے ہیں تو
اس کی جو بھی ہمیں دنیا میں سزا ملے گی یا آخرت میں ملے گی، لیکن وہ ایک لمحے میں ہم نے کام کر دیا، وہ کر دیا، ہو گیا۔ لیکن یہ جو نسل ہے جن کے والدین دعائیں کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، اپنے بچوں کے بارے میں رو رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، وہ ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اگر ہم ان کی آبیاری اس لیول کی نہ کر سکے تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور کہتے ہیں کہ حلال کا لقمہ، حرام کا لقمہ، تو یہ اس سے بڑھ کر پھر اور حلال حرام میں کیا تمیز ہوگی کہ ایک بچہ ہے، ہمیں پتہ بھی ہے کہ یہ اس کے والدین نے بھیجا اور ہم جان بوجھ کے، اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں، سید جاز شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، خدا گواہ ہے کہ ایسا وقت بھی انسان پہ آتا ہے وہ چاہتا ہے میں کچھ کروں، لیکن اس کو ایسی آزمائشیں، ایسی مشکلات آ جاتی ہیں، وہ چاہتا ہے، اس کا خون کھولتا ہے میں کچھ کروں، لیکن پھر وہ اس قابل نہیں رہتا، اس کو کوئی نہ کوئی دکھ، کوئی بیماری، کوئی اس کی دقت تنگی راستے میں آ جاتی ہے، اور ایک وقت ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے اور ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں اور کر نہیں پا رہے۔ اور جو بندے دوسروں کے لیے زندہ رہتے ہیں پھر ان کا دیر تک نام زندہ رہتا ہے۔ میں آپ سب بہن بھائیوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کام جو ہمارے ذمہ لگ گیا ہے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے بھی بڑے فخر سے کہا تھا کہ انما بعثت معلم، کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور یقین جانے کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 1,24,000 یا سم تھنگ پیغمبر آئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ عالمی نبی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک نبوت بند ہو گئی ہے، حتیٰ کہ نبی پاک نے خود فرمایا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی آتے تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی پاک فرما کے گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی پاک نے یہ فرمایا ہے کہ میرے بعد جو میرا کام تھا وہ میری امتیوں نے کرنا ہے، لوگوں کو نفع کی تعلیم دینی ہے، لوگوں کو نفع کی تعلیم دینی ہے، لوگوں کو اچھے کام کی بات بتانی ہے، لوگوں کو برائی سے روکنا ہے، لوگوں کو دین اسلام کی بات بتانی ہے۔ اللہ کا نبی یہ فرما کے گیا ہے کہ میرے ہر امتی نے یہ کام کرنا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ایک دن میں 2 سے 2.5 لاکھ بندہ یا 1.5 سے 2 لاکھ بندہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھے میں جا رہا ہے، جو کافر ہے، جنہوں نے لا الہ نہیں پڑھا۔ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں بھی ہم سے پوچھا جائے گا، لیکن اس وقت ہمارا حال جو ہے وہ ہم اپنے آپ سے بھی بڑے پیچھے ہیں۔ تو میں یہی کہہ کر آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو یہ کام ہمارے ذمہ لگایا گیا ہے، اگر ہم روزانہ تھوڑی تھوڑی عادت بنا لیں کہ اپنی جو کتابیں ہیں، جو چاہے ہمیں آتی ہیں چاہے نہیں آتی، تھوڑا تھوڑا اس کو ہم پڑھیں، تھوڑا تھوڑا اس کی ہم دلچسپی پیدا کریں، تو ہمارے جو بچے ہیں ان کو ہم تھوڑے وقت میں زیادہ کام کروا سکتے ہیں۔ اور اب چونکہ سیشن اینڈ پہ جا رہا ہے اور نئے بچے آ رہے ہیں، مجھ سے پہلے میڈم مشرا نے بھی یہ بات کی کہ ہمیں اپنی لینگویج، اپنے کردار، اپنے اخلاق، اپنی چیزیں سنوارنی چاہیے۔ یہ ہمیں جنت اور جہنم کے جو دروازے ان کی طرف بھی لے جائے گی۔ ادھر تو ہمیں ملے گا ہی ملے، ادھر بھی ہمیں لے کے جائے گی یہ بات کہ ہم اگر اپنے آپ کو سنوار لیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چھوٹی سی بات آپ سے شیئر کرنی ہے، اس کے بعد میں اجازت لیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک پروفیسر تھی فیمیل، اور وہ اچھے عہدے پہ تھی، لیکن اس کی اولاد نہیں تھی۔ وہ ریٹائرمنٹ اس کی ہوئی، اس کو مطلب امریکہ کی بات ہے، اس کو اچھی ہینڈسم اماؤنٹ ملی ریٹائرمنٹ کے بعد جو ملتے ہیں۔ تو ایک دن وہ سفر پہ جا رہی تھی اور راستے میں اس کی گاڑی، بڑی گاڑی اس کے پاس تھی، پنچر ہو گئی، شدید گرمی تھی۔ اب وہ سڑک پہ کھڑی ہو گئی اور سڑک پہ کھڑے ہو کر گاڑیاں، آنے جانے والی گاڑیوں کو روک رہی تھی، کوئی آئے میری ٹائر چینج کرانے میں مدد کرے۔ گرمی 1 گھنٹہ اس کو شاید لگ گیا، اور وہ اس کی جلد جو تھی، فیمیل تھی، گرمی بڑی تھی، اس کی جلد جو ہے وہ بالکل ایسے جیسے تانبا ہوتا ہے ایسا ہو گئی۔ ایک نوجوان آیا، اس کو اس نے ہاتھ کیا، وہ رکا۔ اس نے جب اس کی خاتون کی حالت دیکھی، اس نے اس کو اپنی گاڑی کے اندر بٹھا دیا اے سی لگا کے، اور خود اس کی گاڑی کا ٹائر چینج کرنا شروع کیا۔ ٹائر چینج کیا، جب ٹائر چینج ہو گیا اس کو اس نے کہا کہ آپ اپنی گاڑی میں چلے جائیں اور میں نے آپ کی گاڑی ریڈی کر دی۔ اس کے ذہن میں آیا کہ اس نے اتنی گرمی میں محنت کی ہے، میں اس کو 200-300، میرے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، میں اس کو 200-300 روپیہ جو ہے نا
ڈالر ٹپ دے دیتی ہوں. تو اس نے اس سے کہا کہ یہ میری طرف سے آپ کو گفٹ ہے. اس نے کہا کہ یہ کام جو ہے یہ اٹ از مائی ڈیوٹی ٹو ہیلپ ادر. آئی ایم فیلنگ ہیپی فار دس کائنڈ آف پرپز. مطلب آئی ایم ہیپی ٹو ہیلپ ادر. تو اس نے کہا، اس نے انکار کر دیا لینے سے. اب وہ خاتون جو تھی وہ سفر کرتے کرتے جب آگے گئی تو ایک ہوٹل آیا، اس میں وہ رک گئی. جب وہاں پہ رکی تو وہاں پہ جو اس کے سرو کر رہے تھے اس میں ایک فیمیل تھی. وہاں پہ اس نے جس کو سرو کیا تو اس کی مطلب ہے کوئی حالت سرو کرنے والی نہیں تھی. اس کے کوئی بیٹا بیٹی پیدا ہونے والا تھا تو وہ مجبوری کی حالت میں، تو اس کو اس پہ رحم آیا. اس نے اس سے پوچھا کہ یہ تمہیں کیا پرابلم ہے، آپ اس حالت میں کیوں ورک کر رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرا بچے کی پیدائش کا وقت ہے تو ہمارے پاس سرمایہ کم ہے، تو ہم نے میاں بیوی نے یہ فیصلہ کیا کہ کچھ پیسے آپ کلیکٹ کریں کچھ میں کرتی ہوں. تو پھر ہم اس کا جو جس ہسپتال میں ہم نے علاج کرانا ہے اس کی 5,000 پاؤنڈ جو ہے یا $5,000 جو ہے اس کی پے ہے، اس کی فیس ہے، تو میں اس کے لیے کر رہی ہوں. تو اس کو ذہن میں آیا کہ میرے پاس تو ہینڈسم اماؤنٹ ہے. تو وہ راستے مجھے ایک بندہ ملا تھا، اس نے کہا کہ آئی ایم ورکنگ فار دس ٹو ہیلپ ادرس، تو میں اس کو ہیلپ کر دیتی ہوں. اس نے ایک چیک کاٹا، اس کے اوپر یہی تحریر لکھی، آئی ہیلپ ٹو یو. تو اس نے اس کو چیک دیا، کاغذ میں ڈالا اور اس سے کہا کہ یہ میری طرف سے آپ کو گفٹ ہے، لیکن آپ نے اس کو کھولنا نہیں ہے، شرط میری ہے کہ آپ نے اس کو اپنے گھر جا کے کھولنا ہے. وہ اس نے چیک لیا، گھر گئی تو میاں بیوی جب وہی اس کا خامن تھا جو راستے میں اس کو ملا تھا، وہ کسی ٹور پہ گیا ہوا تھا. تو جب وہ اکٹھے ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہو گئے ہیں، اس کے پاس کتنے، انہوں نے کہا کتنے پیسے ہو گئے ہیں کہ ہماری فیس ادا ہو جائے گی. اس کو اچانک یاد آیا کہ مجھے جو ہے نا راستے میں کوئی بندہ ملا تھا تو اس نے مجھے یہ گفٹ دیا ہے. اس نے نکالا، اس نے کہا میں نے بھی دیکھا تو نہیں، نکال کے کھولا تو اس میں $5,000 جو فیس تھی اتنی وہ نکل آئی. ساتھ وہ تحریر لکھی ہوئی تھی، آئی ایم ورکنگ فار دس ٹو ہیلپ ادرز، اٹ از مائی ڈیوٹی ٹو ہیلپ ادرز، آئی فیل ہیپی. تو جب اس نے کھولا اور دیکھا تو اس نے یعنی کہنے کا مقصد یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن کر بھلا ہو بھلا. جب آپ کسی کے ساتھ بھلا کرتے ہیں تو اللہ آپ کے ساتھ بھلا کرتا ہے. تو میں نے بھی زندگی میں ذاتی طور پہ یہ تجربہ کیا ہے، اپنی بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے خوش ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ کسی کو ریوارڈ دینا چاہتا ہے تو اس کو پھر ایسے ذرائع سے اولاد، دولت، مال، عزت دیتا ہے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. تو آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ یہ جو بچے ہوتے ہیں نا یہ معصوم ہوتے ہیں. ان کے بلکہ میں تو جو میرا سٹاف ہے جو بھی مجھ سے ملتا ہے میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ میری ایک بات یاد کر لیں کہ یہ جو بچے ہیں جن کو ہم پڑھا رہے ہیں یوں سمجھیں کہ ان کے ہم ٹیچر بھی ہم ہیں، ان کے پیرنٹس بھی ہم ہیں اور ان کا سب کچھ ہم ہیں. آج کچھ عرصے بعد میرے میں اندر یہ تبدیلی ہوئی ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اگر کوئی بچے نے بڑا بلنڈر کیا تو ہم اس کے والدین کو انوالو کریں، لیکن ورنہ آج تک میری یہ خواہش رہی تھی کہ ہم تو جل رہے ہیں، کیا کہتے ہیں شمع جلتی ہے پروانے کے لیے، ہم تو جل ہی رہے ہیں، ان کے والدین کو اس میں اندر کیا گھسیٹنا ہے، ہم خود ہی کوشش کریں. لیکن اب ان بچوں نے یہ شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، رات ہر روز تقریباً 1.5-2 گھنٹے ہم اکٹھے ہوتے ہیں، تو جو ہم بچوں کی سٹیٹس دیکھتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ یہ بچے کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے. تو اس سے پھر ہم نے یہی نتیجہ نکالا ہے کہ اب والدین کو انوالو کرنا پڑے گا. اب وقت بدل گیا، بچے بھی بدل گئے ہیں، تو ہمیں بلکہ میں اور شاہ صاحب اور عرفان صاحب بیٹھے تھے اور بات ہو رہی تھی اور شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ ایک جگہ پہ میں فوج بھی کی گیا ہوا تھا، وہاں پہ ایک بچہ کمپریہنسو کا تھا، تو وہ بات کر رہے تھے کہ کافی عرصہ ہو گیا کمپریہنسو والوں نے کبھی ہمیں رزلٹ کے بارے نہیں بتایا یا ہمیں کبھی یاد نہیں کیا. تو عرفان صاحب کہہ رہے تھے کہ کچھ دن پہلے تو اس کا والد آیا تھا، تو وہ بٹ کون سا بچہ ہے جو 9th B2 کے انچارج ہیں وسیم صاحب، سر وسیم صاحب بیٹھے ہیں، وہ بچہ ہے جس کو میں جب مجھے موقع مل جاتا ہوں میں اس کو ساتھ لے جاتا ہوں کہ آپ کو یہ دکھ نہ دے، جو دینے ہیں مجھے ہی دے لے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بچہ جس کی بات سید یاد شاہ صاحب کر رہے تھے اور عرفان صاحب بھی حیران ہو رہے تھے کہ یار اس کا رزلٹ تو اچھا ہے لیکن وہ ایسا بچہ ہے، وہ ایسا ایک بچہ نہیں ہے، ایسے بہت سارے بچے ہیں. لیکن اگر
ہم سارے ہی، یہی بات ہے نا آج کے لیسن میں، یہی ہے کہ اگر ہم سارے انوالو ہو جائیں کہ یہ بچہ ہے، اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے اور اللہ کی مدد سے اور اللہ کے رسول کی مدد سے کرنا ہے تو وہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پیشے کے ساتھ خلوص کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلکہ میں تو کئی دفعہ کہتا ہوں مجھ پہ کوئی فتویٰ نہ لگے تو یہ پڑھانا بھی ایسا ہی ہے جیسے نماز پڑھنا ہے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی اگر آپ کے ذہن میں اور باتیں آئی ہیں یا آپ نے دھیان سے نماز نہیں پڑھی۔ یہ پڑھائی بھی کلاس میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ جب ایک ایک چیز کو فوکس نہیں کرتے کہ میں نے پڑھانا کیسا ہے، جو میرا ویک بچہ ہے اس کو میں نے کیسے ٹریس کرنا ہے، اس کی میں نے ہیلپ کیسے کرنی ہے، یا جو میں نے بورڈ پہ لکھا ہے۔ اب یہ دیکھو نا، تھوڑی دیر پہلے میڈم بشرا یہاں آئی تھی، وہ بات کر رہی تھی، ہم چھوٹے بچوں کا تو کیا رونا روئے، بڑے بچوں کی یہ مسئلہ ہے کہ جو 10th میں پڑھتے ہیں، بورڈ پہ ہم نے لکھ دیا ہے اور ہم نے ان سے کہا لکھو، تو وہ دیکھ کے بورڈ سے لکھ نہیں پا رہے۔ اگر لکھ رہے ہیں تو اگر آپ تھوڑی دیر بعد کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں نا میں نے آج بورڈ پہ کیا کیا فارمولہ لکھے ہیں، میں نے فزکس پڑھائی فزکس سے ہے، تو پوچھا، ایمانداری کی بات کر رہا ہوں کہ بھائی آپ پوچھیں نا میں نے کیمسٹری پڑھائی ہے فزکس پڑھائی ہے، تو شاید آپ میں سے کئی بچے کہتے ہیں نہیں آپ نے واقعی کیمسٹری پڑھائی ہے، آپ نے فزکس نہیں پڑھائی۔ تو جس طرح میڈم بات کر رہی تھی کہ جب ہم پڑھاتے ہیں ہم ان کا پیج کھولیں، ہم اس کے ان کی چیزوں کی ساری افادیت اس بچے کو ذہنی طور پہ تیار تو کریں نا، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس شاید ٹائم نہیں ہے یا ہمیں کوئی دعاؤں کی کمی ہے، تو وہ دعائیں جو ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے ہی مانگ سکتے ہیں۔ وہ آپ بہت سارے دوست ان نے یہ ٹیکنالوجی یا یہ فلسفہ شروع کر لیا کہ وہ جب بھی آتے ہیں کہتے ہیں کہ دفعہ درود پڑھو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو خوشحال کرے۔ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کے جو ادارے بند ہو رہے ہیں، جو ادارے پستی کی طرف جا رہے ہیں، اتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، عمرے پہ جا رہے ہیں، اتنے ہم ٹیچر جو ہیں بڑے بڑے خلوص کے ساتھ کئی دفعہ ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، اس کے صدقے اللہ تعالیٰ اس ملک کی دوبارہ رونقیں جو ان کو بحال کرے، اور جو والدین جنہوں نے ہمارے اوپر ٹرسٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ ہماری غیبی خزانے سے مدد کرتے ہوئے ہمیں ان کو برج اپ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔